آج میں جس موضوع پہ بات کروں گی وہ ہے مثالی ماں۔ آپ کہیں گے ہم میں سے بہت سی بچیاں ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور آپ ماں بننے پہ بات کر رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر بچی کے اندر، ہر عورت کے اندر فطرتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں بننے کا ایک شوق رکھا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچیاں بچپن میں عام طور پر گڑیوں سے کھیلنا پسند کرتی ہیں، ان کے کپڑے بناتی ہیں، ان کا گھر بناتی ہیں، ان کے ساتھ یعنی بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے اور یہ ان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی بہنیں ہوتی ہیں، بڑی بیٹیاں ہوتی ہیں، جب چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں تو ان کو گود میں لے لیتی ہیں، وہ ماں کے ساتھ ایک ایسا ہیلپنگ ہینڈ بن جاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو پالنے میں، ان کی دیکھ بھال کرنے میں وہ ایک سیمی ماں کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس مجلس میں آج کچھ تو مائیں ہیں جو آلریڈی مائیں ہیں، اور کچھ انشاءاللہ آئندہ کچھ سالوں میں مائیں بن جائیں گی۔ اور ماں بننا جو ہے یہ ایک عورت کی تخلیق کا مقصد بھی ہے، یعنی ایک عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے رولز دیے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اچھی بیٹی ہوتی ہے، پھر اچھی بہن ہوتی ہے، پھر اچھی بیوی ہوتی ہے، اور پھر اچھی ماں بن جاتی ہے۔ تو بہت سے رول ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے جو رول سب سے زیادہ ایک عورت کے لیے عزت والا، درجے والا، مقام والا اور بہت زیادہ اجر و ثواب والا ہے، جس سے اس کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے، وہ ماں کا رول ہے۔ وہ ماں بن کے اس کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب تک ایک عورت ماں نہیں بنتی وہ اس کی شخصیت میں ایک ادھورا پن رہتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی بن جائے، وہ پروفیسر بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ آرٹسٹ بن جائے، وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن اس کی اصل خوشی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ ایک ماں بنتی ہے۔ اور اولاد جو ہے وہ ماں کو ماں بناتی ہے، لہذا اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے ایک خوشخبری ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں تو فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یعنی اولاد کا ہونا جو ہے ماں باپ کے لیے ایک خوشی کا باعث ہے، خوشخبری کا باعث ہے، یعنی گڈ نیوز ہے۔ اسی لیے جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے، اور خصوصاً جب وہ پہلی مرتبہ ماں بننے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیر از اے گڈ نیوز، کہ ایک اچھی خبر ہے، اور سب خاندان والوں کو انتظار بھی ہوتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو سب کی خوشیوں کی انتہا ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا جب سب سے بڑا بھائی پیدا ہوا، ہم 3 بہنوں کے بعد، تو اتنی میرے والد نے خوشی منائی کہ مجھے اب بھی یاد ہے۔ وہ بڑے بڑے ٹین ہوتے تھے، اب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں کیونکہ پلاسٹک آ گیا ہے، پہلے اس وقت پلاسٹک نہیں ہوتا تھا، تو وہ ٹین کے بڑے بڑے جو کنستر تھے وہ لڈوؤں کے بھر بھر کے شہر بھر میں بانٹے گئے تھے۔ تو کس طرح ماں باپ کے لیے ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے، اور انسان اپنا سب کچھ قربان کر دینے پہ تیار ہو جاتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی نعمت پاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کپڑے بازاروں سے خرید لیتے ہیں، آپ جوتے خرید لیتے ہیں، آپ موبائل فون خرید لیتے ہیں، گاڑی خرید لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں بازار بھرے پڑے، کیا کیا نہیں خرید لیتے۔ کیا کوئی اولاد بھی خرید سکتا ہے؟ کتنی چیزیں ہیں جو دنیا کے کارخانوں میں بنتی ہیں، لیکن کیا کوئی انسان بھی کسی کارخانے میں بنتا ہے؟ اگرچہ اب یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ لیبارٹریوں میں انسانوں کو تیار کیا جائے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ انسان کو انسان بننے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان فیکٹریوں میں اگر بنایا جائے اور نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، اور نہ کوئی بہن بھائی ہو، اور وہ ایک مشین کی طرح ایک پروڈکٹ ہو، آپ سوچیں اس کے دل کے اندر کیا ہمدردی ہوگی کسی کی، کیا محبت ہوگی، اور کیا اس کو کسی کا درد ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک مشین کی طرح ایک مشین ہی ہوگا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے انسان جو ہیں وہ مشین ہی بنے ہوئے ہیں، یعنی جب وہ انسانوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اور دن رات بس کام ہی کرتے رہتے ہیں، جیسے مغرب وغیرہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ میں سے کچھ لوگ لندن یا کینیڈا یا ان علاقوں میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا صبح 5 بجے وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، اور سارا دن باہر گزرتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے گھر کے سامنے ہی ایک آفس ہے جس میں دیکھتی ہوں کہ بعض اوقات سردیوں میں ہمارا سورج جو ہے وہ تقریباً 8:45 کے نزدیک نکلتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوتی ہے، جب ہماری ابھی فجر ہو رہی ہوتی ہے،
تو میں دیکھتی ہوں کہ اندھیرے میں وہ گاڑیاں آ کے صبح صبح کھڑی ہو جاتی ہیں، اور شام کو سردیوں میں ہمارا سورج کو 4:45 یا 4:40 پہ غروب ہو جاتا ہے، اور وہ ابھی اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، 5 بجے وہ نکلتے ہیں. تو یہ اتنی دیر وہ یعنی اندھیرے میں آتے ہیں اور اندھیرے میں جاتے ہیں. بعض اوقات تو لنچ ٹائم پہ باہر نکلتے ہیں، کئی دفعہ اتنی برف پڑی ہوتی ہے وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے، اندر ہی رہتے ہیں. تو کبھی کبھی دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صبح ایک جیل میں آتے ہیں، شام کو ایک جیل سے باہر نکل جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے کمپیوٹروں پہ کام کر رہا ہے، کسی کو کسی کی خبر نہیں، کوئی بیمار ہے، تندرست ہے، کیا نہیں. آپ بیمار ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی نوکری جا سکتی ہے اگر آپ کام پر نہیں آئے. آپ لیٹ ہو گئے 3 دن تو آپ کو نوکری سے نکالنے کا حق رکھتے ہیں. تو ایسی زندگی ٹھیک ہے، بہت پروڈکٹیو ہے، بہت ترقی کی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ سوچئے ایسے کاموں میں اور ایسی مصروفیت میں انسانیت کدھر جاتی، محبتیں اور تعلق اور رشتے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی جگہوں پر جو اس طرح کا لائف سٹائل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک ڈپریشن اور ایک مایوسی اور ایک انسان بیزاری اور ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے، جس پہ دوسرے کا دکھ درد جو ہے وہ اس طرح محسوس نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے تو بہت سے فرشتے ہیں، ساری مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے. یہ ایک ایک درخت کا ایک ایک پتا سبحان اللہ کہہ رہا ہے اپنی اپنی زبان میں. لیکن یہ آپ دیکھیں ایک درخت کھڑا ہے نا اور دوسرا کھڑا ہے، اس کے اگر پتے جھڑ جائیں نا، وہ پیلا ہو جائے، تو اس درخت کو کوئی احساس نہیں کہ یہ بیچارہ ساتھ والا سوکھ گیا. یا اگر اس کو کوئی کاٹنے کے لیے آ جائے تو وہ آگے بڑھ کے یہ نہیں کہے گا ہائے اس کو نہ کاٹو. اسی طرح 10-12 گائے بھینسیں کئی کھڑی ہوتی ہیں جہاں دودھ کے لیے ڈیری فارمز جیسے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، سڑکوں پہ سے بھی گزرتے ہوئے ایسے منظر نظر آتے ہیں. تو میں اکثر دیکھ کے میں کہتی ہوں کہ یہ جتنی بھی کھڑی ہیں نا، یہ اپنے آپ میں ہی کھڑی ہیں. اس کے ساتھ والے کے پیٹ میں درد ہے تو اس کو کوئی پتہ نہیں دوسری کو. نہ انہوں نے ہنسنا ہے، نہ مسکرانا ہے، نہ رونا ہے، نہ ہی کوئی اپنے دل کا حال کسی کو بیان کرنا ہے. جب سے پیدا ہو رہے ہیں گھاس کھا رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے بچہ پیدا کرنا ہے، پھر انہوں نے دودھ دینا ہے، پھر ایک وقت آئے گا یا ان کو ذبح کر لیا جائے گا یا وہ مر جائیں گے. لیکن اسی طرح فرشتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں ان کے اندر عقل ہے، لیکن ان کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، ان کے اندر کوئی خواہش بھی نہیں، بس وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو ان کو حکم ملتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی تسبیح کرتے ہیں. جانور بھی تسبیح کرتے ہیں، یہ پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں، یہ پودے اور پتے بھی تسبیح کرتے ہیں، یہ ساری مخلوق. لیکن انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ فرشتہ بنایا ہے اور نہ جانور بنایا ہے. اس کے اندر ان دونوں کی خصوصیات ضرور رکھی ہیں، یعنی جو فرشتوں کی خصوصیت ہے عبادت کرنے کی، اللہ کو پہچاننے کی، عقل، وہ ساری بھی انسان کے اندر ہے. دوسری طرف جانوروں کے اندر خواہشات ہوتی، ان کو آپ نے دیکھیں گائے بھینس کو اگر آپ کسی فیلڈ میں کسی کھیت میں چھوڑ دیں تو وہ کیا کرتی ہے وہاں خراب نہیں کرتی، ہر وقت چرتی رہتی ہے بیچاری یعنی وہ گھاس کھاتے رہتے. یہاں پر ہمارے ملک میں اتنا رواج نہیں، لیکن اگر آپ کبھی کچھ اور ملکوں میں جیسے لندن وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے گراسy فیلڈز ہیں، دور دور تک گھاس ہے، اور اس میں آپ کو گائے اور بھیڑیں اور وہ آپ کو چرتی نظر آئیں. اگر آپ غور کریں نا تو زمین سے کھا رہی جا رہی اور کھا رہی، چل پھر رہی اور کھا رہی. کچھ لوگ انسان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ جو گائے بھینس ہوتی ہے نا، اس کی زندگی کا کام کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا، دودھ دینا، اور بس ختم. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم فرشتے بن کے رہ جائیں اور ہم صرف عبادت کریں اور صرف مصلی پہ بیٹھے رہیں یا صرف ذکر کریں اور ہم کسی سے کوئی بات نہ کریں اور ہم کچھ کھائیں پیئیں نہیں، یا ہم شادی نہ کریں، یا ہم خوش نہ ہوں، یا کسی سے ملے جلے نہیں. یعنی ایسا نہیں کہا، لیکن ہمیں کیا کہا ہے کہ ہم ایک طرف اپنی عقل استعمال کریں، عبادت بھی کریں، یعنی فرشتوں والی کچھ کوالٹیز اپنا لیں، اور دوسری طرف ہم کھائیں پیئیں بھی اور بچے بھی پیدا کریں اور زندگی بھی گزاریں، لیکن جانوروں کی طرح نہیں. ہم نے نہ فرشتہ بننا ہے اور نہ جانور بننا ہے، ہم نے کیا بننا ہے؟ انسان بننا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی یونیک کریشن ہے، بہت ہی پیاری کریشن ہے، جس کے پاس عقل بھی ہے، جس کے پاس جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، اور وہ ان خواہشات کے ساتھ
بہت اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے، لیکن جب کوئی بھی چیز اپنی لمٹ سے آگے نکل جاتی ہے نا، بڑھ جاتی ہے، تو پھر تباہی آتی ہے، پھر فساد ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ نا عقل استعمال کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں عقل کو لے آتے ہیں. ہمیں اس کا بھی لاجک چاہیے، اس کی بھی لاجک چاہیے، اس کی بھی لاجک چاہیے. جس چیز کی لاجک نہیں، ہم نے اس کو ماننا نہیں. وہ کہتے ہیں آپ ثابت کریں اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں اس کی لاجک چاہیے. اور اگر آپ لاجک نہیں دے سکتے تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ کوئی اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے، کوئی رب بھی ہے. تو اسی طرح ان کے اندر یعنی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پھر بعض اوقات ان کے اندر سے جذبات ہی ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کے اندر جذبات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ جذباتی بنے رہتے ہیں، ہر بات میں جذبات، ہر بات میں غصہ، ہر بات میں جھڑکنا ڈانٹنا، ہر بات میں آپے سے باہر. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے اعتدال میں لانا ہے، اور اس اعتدال کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی ضرورت ہے. اور وہ وحی کیا ہے؟ قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس آئی ہے، جس میں ہمیں اللہ نے ہماری عقل کو بھی روشنی دی ہے کہ ہم عقل سے کام لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی یہ دنیا بھر کی چیزیں سیکھتے ہیں اور دنیا بھر کے چیزوں پر غور و فکر کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. اور اب تو آپ دیکھیں کہ ورچوئل ورلڈ میں لینڈ کرنے کے پلان بن رہے ہیں، اور ستاروں پہ جانے کے، اور کہاں کہاں تک انسان پہنچ رہا ہے. اور اب پھر سے کوشش ہو رہی ہے کہ دوبارہ انسان چاند پہ جائے بہت سارے سالوں کے بعد. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے، اور جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو ہم نے اس کے بعد ہم نے جانا کہاں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں. اور ان میں سے سب سے پہلے نبی کون سے تھے؟ آدم علیہ السلام کی. اور پھر رسول جو تھے وہ نوح علیہ السلام. اور پھر بڑے بڑے رسولوں کے نام آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں ہے، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اور بے شمار اور نبی اور رسول جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا. یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، انہوں نے آ کے لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے کسی کو راہ دکھانا، کسی کو ڈائریکشن بتانا کہ اس نے کدھر جانا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. مثلاً آپ کا بچہ جب اسکول جا رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو بحیثیت ماں ہدایات دے رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو تم نے یہ لنچ میں نے رکھ دیا، یہ لنچ کھا لینا ہے، یہ پھینک کے نہیں آ جانا، ڈبہ گھما کے نہیں آ جانا، اپنی پینسل کی حفاظت کرنا، کلاس میں دھیان سے بیٹھنا. یہ ساری آپ اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں. کیا یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے نا؟ اسی طرح ماں اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے تو اس کو کئی باتیں سمجھاتی، دیکھو تم اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اس کی خدمت کرنا، اپنے ساس سسر کو امی ابا سمجھنا. اب تو پتہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہماری جب شادی ہوئی تھی تو اس طرح کی بہت نصیحتیں ہوتی تھی. تو مجھے امید ہے کہ اب بھی عقل مند مائیں اپنے بچوں کو یہ بہت نصیحت، کیونکہ یہ بچوں کے فائدے میں ہوتی ہے، اور اس سے یہ کہ بچوں کو پھر زندگی گزارنی آ جاتی ہے آگے جا کے. تو بہرحال انسان کو اپنی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، ہدایات کی ضرورت ہے، انسٹرکشنز کی ضرورت ہے. اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اپنی انڈیویجول لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں کیا کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، گھر کے باہمسایوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اپنے ملک میں کیا کرنا چاہیے، اپنے شہر میں کیسے رہنا چاہیے، اگر کئی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہاں کیسے کیا معاملے کرنے چاہیے. ہمارے دین نے ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں رہنمائی دے دی ہے، ہمیں ہدایات دے دی. ہدایات کا لفظ بھی ہدایت سے ہی ہے، لیکن ہم ان کو الگ الگ طور پہ سمجھتے ہیں. تو ہمیں ہمارے دین نے بہت اچھی ہدایت دے دی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان ہدایات میں انسان کو انسان کی زندگی کا مقصد بھی بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے جو مختلف رولز ہیں ان رولز میں اس کو کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے. مثلاً بحیثیت ماں کے کیا کرنا ہے آپ کو، ایک اچھی ماں کیسی ماں ہوتی ہے اور وہ اپنی نسلوں کی کیسے پرورش کرتی ہے، اور ہم سب کو اس پر کیا ریوارڈ ملنے والا ہے، یہ سب کچھ ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا. تو کچھ لوگ جو دین کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی ہے
اس کو نہیں لیتے. وہ کبھی اپنی خواہشات سے کام لیتے ہیں, کبھی جذبات سے کام لیتے ہیں, کبھی عقل سے کام لیتے ہیں, کبھی لوگوں کی باتیں سن کے ان کے طریقوں پہ چلنے لگتے ہیں. ایک نئی ہدایت لیتے تو کس سے نہیں لیتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, قرآن و سنت سے نہیں لیتے. اب آپ دیکھیے, پیدا تو ہمیں اللہ نے کیا, واپس بھی ہم نے اسی کی طرف جانا ہے. اور یہ تھوڑی سی زندگی ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے ہمارے پاس. جیسے آپ جاتے ہیں کسی شہر میں اور راستے میں اگر ٹرین آپ کو چینج کرنی پڑے تو آپ ایک ٹرین سے اتر کے آپ انتظار گاہ میں بیٹھتے ہیں, پھر دوسری ٹرین لے کے آگے جاتے ہیں. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے, اس کو بڑی طور پہ دیکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں, یہاں کچھ وقت گزارنا ہے, پھر ایک اور ٹرین لے کے ہم نے آگے چلے جانا ہے. ادھر کسی نے بھی نہیں بیٹھنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, زمین اللہ نے بنائی, آسمان اللہ نے بنایا, ہر چیز اللہ نے بنائی, ہمیں اللہ نے بنایا اور ہماری ہدایت کے لیے رسول بھی بھیجے, کتابیں بھی بھیجی, اور ہم نے ان کو ایک طرف رکھ دیا. ابھی ٹائم نہیں ہمارے پاس, ابھی ہم بچے ہیں, ابھی ہم جوان ہیں, ابھی ہم بوڑھے ہیں, بات ختم. ہم اپنی مصروفیات کا رونا روتے رہتے ہیں اور کس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ قرآن و سنت کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر موت سے پہلے پہلے ایسا وقت ضرور اپنے لیے نکال لینا چاہیے کہ جس میں ہم قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں. صرف قرآن ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی, کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارے رب نے اس زمین پر رہنے کے کیا طریقے ہمیں سکھائے ہیں, اور پھر ہم کس طرح اس رب کو خوش کر سکتے ہیں, اور کس طرح جب ہم اس کے پاس واپس جائیں گے تو وہ ہماری بہترین مہمان نوازی کرے گا. جنت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی کریشن ہے, اللہ نے بہت کچھ بنایا, اتنا کچھ. آپ کو پتا نہیں کہ پہلے سائنٹسٹ صرف سامنے کی گیلیکسیز, اسٹار, یہ جو جس گیلیکسی میں ہماری زمین ہے نا, وہ تو بہت چھوٹی سی ہے, اس میں سولر سسٹم ہے اور اس میں کچھ ملین ٹریلین ستارے ہوں گے, لیکن یہ ایک بڑے کلسٹر کا حصہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو سائنٹسٹ نے یہ سارا کچھ ڈسکور کر لیا تو اس کے آگے نہیں جا پا رہے تھے کہ بلیک ہولز تھے. اب کیا ہوا ہے کہ سیکنڈ فیز میں چلیں گے, بلیک ہول پار کر کے اس سے بھی آگے خوبصورت دنیا دیکھ لی انہوں نے. یعنی انسان دن بدن آگے جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو 7 آسمان بنائے, اور پھر ان 7 آسمانوں کے پار اللہ نے جو ہے وہ جنت بنائی, اور اس جنت میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس بنائی. اور جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں. اور وہ کس کے لیے بنائی؟ انسانوں کے لیے بنائی. انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے, عقل سمجھ رکھنے والا, دیکھنے والا, سننے والا, بولنے والا, سوچنے والا, بڑے بڑے کام کرنے والا, کائنات کو مسخر کرنے والا. یعنی انسان, دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے, بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جو اتنی یونیک کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کے لیے جنت بنائی, لیکن ساتھ ہی اس کے لیے ایک سزا خانہ جیل بھی بنائی ہوئی. جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیں گے, اپنے رب کو پہچان لیں گے, اس زمین پر رہتے ہوئے رب کی مرضی کے مطابق چلیں گے, وہ مرنے کے بعد رب کی اس جنت میں داخل ہوں گے, اور رب ان کی بہترین مہمان نوازی کرے گا. کیونکہ وہاں پر نہ تو کوئی کام ہوگا, اور نہ ہی کوئی مشقت ہوگی, نہ بڑھاپا ہوگا, نہ بیماری ہوگی, نہ دھوپ ہوگی, نہ بھوک ہوگی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, صرف آرام ہی آرام, خوبصورتی خوبصورتی, اور راحتیں ہی راحتیں, ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں. یہ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے بنائی. ان نعمتوں کی قیمت ہے, یہ فری میں نہیں ملتی, اس کے لیے کچھ اسٹرگل کرنی پڑتی, محنت کرنی پڑتی. دنیا میں بھی آپ اگر کسی مقام پر پہنچنا چاہیں تو آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے, ایسے بیٹھے بیٹھائے کچھ نہیں ملتا, ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. اسی طرح اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت یہ ہے کہ ہم اپنے صبح سے شام اس طریقے کے مطابق گزاریں جو ہمارے رب نے ہم سے چاہا. اس صبح سے شام تک رب نے ہمیں کیا دیا ہے؟ 5 نمازیں دی, 5 وقت میرے حضور آ جاؤ. یہ تیاری ہے اس دن کی ملاقات کے لیے. یہ ہم نماز میں اصل میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مرنے کے بعد جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا, جیسے روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں, کبھی اچھے خواب آتے ہیں اور کبھی برے آتے ہیں, تو ایسے ہی کچھ لوگوں کی قبر جو ہے نا اس میں خوبصورتی ہوگی, اور کچھ لوگوں کے خواب وہاں یا جو بھی ان کے اوپر گزرے گا وہ بہت برا ہوگا. پھر وہ وہاں سے سو کے جب اٹھیں گے تو سارے کے سارے دوڑ رہے ہوں گے کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوں گے تو پھر یعنی انسان اپنا کچھ بھی نہیں چھپا سکے گا,
قرآن مجید میں آتا ہے لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکے گی. اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تم نے اپنی زندگی کس کام میں لگائی، تم نے اپنے مال و دولت کے ساتھ کیا کیا، یعنی اپنی زندگی کو کس کام میں لگایا. اور اس کو بغیر ٹال نہیں سکے گا انسان. پھر جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا پکڑ لے گا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جانے سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کا خیال کر نمازیں پوری کرنی، ان میں ڈنڈی نہیں مارنا، ان کو مس نہیں کرنا. ایک تو عورتوں کی مس ہو جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے کہ اس میں کیا کرنا، چھٹی رخصت ہے. لیکن اس کے علاوہ اپنے فرائض پورے کرنے، یہ اللہ کے حق میں سے پہلا حق ہے. رمضان آ جائے تو روزے رکھنے، اللہ تعالیٰ کچھ مال دے دے تو حج کر لیں، کچھ مال ایک سال تک جمع ہو جائے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کے برابر کے پیسے، تو سال کے بعد 2.5 اللہ کے راستے میں دے دیں اور باقی 97.5 اپنے پاس رکھ لیں. ہمیں وہ بھی مشکل لگتا ہے، زکوٰۃ دینی، وہ پیسے نکالنے، غریبوں کو دینے. اور دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، اور اس وقت جو حالات ہے اس کے مطابق تو کتنی محتاج ہیں. یہ ہو گیا اللہ کے حق. اب آ جاتے ہیں بندوں کے حق، جن میں ماں باپ کا حق بھی ہے، جن میں بچوں کا حق بھی ہے، جن میں شوہر کا حق بھی ہے، جن میں بیوی کا حق بھی ہے. اور ان حقوق کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، اور ان حقوق کی معافی تبھی ہوگی جب بندے معاف کریں گے. اس لیے دنیا میں انسان کو ایک طرف تو معافی تلافی کر لینی چاہیے، دوسری طرف انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے جو بندوں کے بارے میں ہمارے ہیں. تو آج ان حقوق العباد میں سے میں نے بحیثیت ماں کے، کیونکہ اکثر مائیں جب ملتی ہیں پریشان ہوتی ہیں، ہم بچوں کی کیسے تربیت کریں، ہم بچوں کے لیے کیا کریں، بچے بات نہیں سنتے. ہر ماں سمیت میرے، میں یہ آپ کی بات نہیں کر رہی، میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں. تو اس چیز نے مجھے اس بات پر ابھارا ہے کہ میں جانوں کہ ماں کی حیثیت میں میرا کیا فرض بنتا ہے، تاکہ میں اپنا فرض پورا کروں. اس کا مطلب نہیں کہ بچے مانے تو مانے، نہیں تو نہ صحیح. نہیں، ماں تو ایسے نہیں چھوڑتی نا، سارے رشتے چھوڑ جاتے ہیں، ماں نہیں چھوڑتی. تو ہمیں ماں کی حیثیت میں کیا کرنا ہے جس کی ہم سے پوچھ ہوگی. یاد رکھیے بحیثیت ماں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا، کیا ہمیں کرنا چاہیے، دلیل کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی. پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ اولاد کو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سمجھیں، اس کے آنے پر خوش ہوں، ناراض نہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں. ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی اور وہ کتنا ترستے رہتے ہیں کہ اللہ ان کو اولاد دے. اولاد جب نیک ہوتی ہے، جب کامیاب ہوتی ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. ماں باپ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کی کامیابیوں کا سن کے خوش ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر اولاد کوئی غلط کام کرے تو ماں کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو بھول جاتی، اپنے آرام کو بھول جاتی، اس کی ساری جوانی، ہر چیز وہ اپنی اولاد پہ قربان کر دیتی. آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو اپنے جسم کی قربانی دیتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھ کے اسے پالتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے ساتھ راتیں جاگتی ہے اور کیسی کیسی محنت کرتی. آپ سب نے دیکھا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں، صرف احساس دلانا چاہتی ہوں کہ ہم سب اپنی ماں کی قدر کرنے والے ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو انسان کی بہترین کمائی قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے. یعنی تم مال بھی کماتے ہو، تم گھر بھی بناتے ہو، تم گاڑی خریدتے ہو، لیکن ان سب چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز، سب سے بڑی نعمت تمہارے اپنے بچے ہیں. لہٰذا انسان کو ان چیزوں پہ بھی توجہ کرنی چاہیے، لیکن اس میں اپنے بچوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. کچھ ماں کو دیکھا ہے وہ گھر کی صفائی کی اتنی شوقین ہوتی ہیں، بچے روئیں چیخیں چلائیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی. انہوں نے کھایا کہ نہیں، انہوں نے پہنا کہ نہیں، انہوں نے پڑھا کہ نہیں، ان کو اپنا شوق ہے بس. اسی طرح کچھ کو پکانے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ بچے اگنور. میں نہیں کہتی کہ نہ پکائیں یا نہ سجائیں، نہ کچھ، سب کچھ کریں، لیکن بچوں کی قیمت پر نہیں. ان کو بھی ان کا ٹائم دیں. جو بھی ہے، چھوٹے ہیں تو اور ٹائم لیں گے، بڑے ہیں تو اور ٹائم لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جیسے بھی ہیں نا، وہ بیمار ہیں، وہ صحت مند ہیں، وہ فرما بردار ہیں، وہ نافرمان ہیں، آپ یہ کہیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں مجھے دی ہیں، اللہ نے ان کے لیے مجھے ماں بنایا، مجھے چنا ہے، لہذا میں اپنا فرض پورا کروں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پورا کرنے میں میری آخرت کی نجات ہے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے اپنے عمل ختم ہو جاتے ہیں، پھر اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جیسے ہم رات کو سوتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے نا، مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے گھر والے نہیں سو رہے ہوتے، ہمارے ملازم نہیں سو رہے ہوتے،
وہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا آپ نے ان کو کہا ہوتا ہے، یہ اچھا تم سبزی بنا کے رکھ دینا، تم یہ کر لینا، وہ کر لیں، صفائی کر لیں، وہ لگے رہتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مرنے کے بعد انسان کے لیے کچھ چیزیں فائدہ دے رہی ہوتی ہیں جو وہ خود تو نہیں کر رہا تھا، کچھ اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ان میں نمبر 1 نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی، جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی. لہٰذا اپنے بچوں کو اتنا دین ضرور سکھائیں کہ جب ہم قبروں میں پہنچ جائیں، اور ایک دن تو جانا ہی ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل زمین کے نیچے ہوں گے، اور سب کا یہی انجام ہے. کوئی بھی نہیں بچا ہوا، نہ کوئی بادشاہ، نہ فقیر، نہ کوئی امیر، نہ غریب، نہ کوئی نیک نہ بد. سب کا مقام وہی ہے، نیچے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہاں ہوں گے نا، تو اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑی دعا کس کی ہے؟ ہمارے بچوں کی. باقی دنیا بھی کرتی ہے، بہن بھائی بھی کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ولد صالح یدعو لہ کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ نیک بچہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے وہ ماں باپ کو پہنچتی ہے، وہ ماں باپ کو فائدہ دیتی ہے. ان کا درجہ جب بلند ہوتا ہے، یعنی جو روحیں جنت میں ہوتی ہیں مرنے کے بعد، برزخ میں جو علیین ہے اس میں ہوتی ہیں، ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں یہ کس لیے، یعنی یہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی استغفار کی وجہ سے. اس لیے بچوں کو اتنا ضرور سکھا دیں کہ وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بخشش کی دعا کریں. میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں کہ دیکھو، اگر میں مر جاؤں اور تمہیں میرا جنازہ پڑھانا پڑے، تمہیں جنازے کی دعا آتی؟ اگر نہیں آتی تو سیکھو. کیونکہ ایک بچے کو ماں کے جانے کا جو غم اور دکھ ہو سکتا ہے، اور جو دعا وہ کر سکتا ہے، وہ کوئی مولوی صاحب نہیں کر سکتے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ آپ کے پیارے ہی کرتے. اولاد کو جو دکھ ہوتا ہے نا، کیونکہ ہماری والدہ کچھ عرصہ پہلے نہیں تھی دنیا سے، مجھے یاد ہے کہ میں کتنے غم میں مبتلا رہی، کوشش کے باوجود کوئی دن نہیں ہوتا تھا کہ میرے آنسو نہ گریں. میں کہتی یہ مجھے کیا ہو گیا، میں تو اچھی بلی اسٹرانگ عورت ہوں، لیکن وہ مجھے لگتا تھا جیسے میرے جسم کا ایک حصہ چلا گیا، یعنی کنٹرول ہی نہیں رہتا تھا اپنے اوپر. اور یہ اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ ماں کے فوت ہونے پر باپ کا بھی بڑا غم ہوتا ہے، لیکن ماں کا کچھ رشتہ عجیب ہوتا ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں، جو میرے لیے دعائیں کرتی تھی آج دنیا میں نہیں، اب میرا فرض بنتا ہے میں اس کے لیے دعائیں کروں. وہ ساری زندگی میرے لیے کرتی رہی، اب میری ذمہ داری ہے، میری باری ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں. اس لیے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جس میں ان کو دین ضرور سکھائیں کہ جب وہ نماز پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک حرف پڑھتا ہے جب انسان قرآن کا 10 نیکیاں ملتی. اگر آپ نے اپنے بچوں کو خود سورۃ فاتحہ سکھائی ہے نا، اور وہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، تو صرف فرض نمازوں میں بھی اگر وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو 5 نمازوں کا وہ ثواب آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہتا ہے. ہر حرف پہ 10 نیکیاں. آپ سوچیں کتنی نیکیاں ایک دن میں آپ کو مرنے کے بعد بھی پہنچ جائیں گی، اور وہ جو دعائیں کریں گے وہ اس کے علاوہ ہوگی. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یعنی اگر آپ کسی کو کچھ سکھاتے ہیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. یاد رکھیں اولاد کا ہونا خوشخبری کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے، اور اولاد کے بارے میں باپ سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن باپ کے اوپر اوور آل سب کی ذمہ داری ہے، مگر بچوں کی ذمہ داری کے بارے میں خاص ماں سے پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ ان کو پیدا کرتی ہے، وہ ان کو پالتی ہے، وہ ان کو سکھاتی ہے. اب دیکھیں کہ 2 سال تک بچہ ماں کے ساتھ چمڑا رہتا ہے، اس کا دودھ پیتا ہے، جو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے اسی کے پاس بھاگ کے آ جاتا ہے، بس وہ کہتا ہے میری ماں. اور خاص طور پہ اگر بچے بیمار ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں، ماں کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ماں جب ماں بن جاتی ہے تو پھر ایک ذمہ دار حیثیت بن جاتی ہے، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے، اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان ماں بنتا ہے تو ماں ہونے کی حیثیت سے بچے ماں کو ہر سٹیج پہ تنگ کرتے ہیں، کبھی رو کے، کبھی شرارتیں کر کے، کبھی نہ پڑھ کے، کبھی نہ کام کر کے، ہر طرف سے. لیکن مثالی ماں جو ہوتی ہے نا، وہ بچے کے لیے شفیق اور مہربان ہے. وہ ساری اپنی ٹینشنیں، وہ بچہ جو ہے نا سارے اپنے رنج غم دکھ اس کو سنانے کے لیے کوئی چاہیے ہوتا ہے جب تک شادی نہیں ہو جاتی. اور اگر اچھا اس کو بیوی یا شوہر مل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو ماں چاہیے ہوتی. اگر ماں ہی ڈانٹ دے اور ماں ہی جھڑک دے اور ماں ہی ناراض ہو جائے تو پھر وہ ادھر ادھر چلا جائے گا. لہٰذا بحیثیت ماں کے
اپنے بچوں کی اچھی بری جو بھی باتیں وہ ہمدردی سے سنا کریں، غور سے سنا کریں، ان کو توجہ دیا کریں، اور ان کو کانفیڈنس دیں کہ وہ غلطی کر کے بھی آپ کے پاس آ کے آپ کو سچ بتائیں کہ ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے، اور آپ سن کے ایک دم ریاکشن نہ کریں بلکہ ضبط نفس سے کام لیں، کنٹرول کریں، اللہ کو فوراً پکاریں، یا اللہ اب تو میری مدد کر کے میں اس کے ساتھ کیسے ڈیل کروں، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں پہ سوار ہونے والی عورتوں میں سے سب سے بہترین قریشی عورتیں ہیں، اپنے بچے پر سب سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والی، اور شوہر کے مال اسباب کی سب سے بہتر نگران اور محافظ۔ یعنی ایک اچھی عورت کی خوبی بتا دی گئی کہ بچوں کے ساتھ مہربان اور گھر کی حفاظت کرنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کے حق کو نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں پر کیا کریں؟ شفقت کریں، مہربانی کریں۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، حضرت عائشہ نے اس کو 3 کھجوریں دی، گھر میں اتنا ہی تھا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اپنے دونوں بچوں کو ایک ایک کھجور دے دی، تیسری اپنے لیے رکھ لی۔ بچوں نے کھجوریں کھا لی، پھر ماں کو دیکھنے لگے، اس نے تیسری کھجور کا آدھا آدھا کیا اور پھر دونوں بچوں کو دے دیا، خود بھوکی رہی۔ یہ ہوتی ہے نا ماں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ نے آپ سے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا حیرت کی بات نہیں، اللہ نے اس پر رحم فرما دیا کیونکہ اس نے اپنے دونوں بچوں پہ رحم کیا۔ اپنے بچوں پہ رحم کر رہی ہے، اللہ اس کے بدلے اس پر رحم فرمائے گا۔ یعنی بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گھر سے باہر کسی کی خدمت کریں گے، کسی کے کوئی کام آئیں گے، اس کو کوئی صدقہ دیں گے، کوئی چیز کھانے کو دے دیں گے تو ہمیں بڑا ثواب ملے گا۔ نہیں، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر سے آغاز کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں پلاتی ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے باپ کے پاس کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں ہوتا، باپ کوئی نہیں کما رہا ہوتا یا آمدنی کم ہوتی ہے، اس صورت میں عورت کو بھی کام کرنا پڑ جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو۔ اور جو عقل مند عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں کچھ نہ کچھ بنا کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہتی ہیں کہ یہ کچھ بن جائیں۔ اس ایفرٹ کو بیکار نہ سمجھیں، یہ آپ کے لیے آپ کے نیکیوں میں کاؤنٹ ہوگی۔ ہاں ایک بات ہے، یہ نیکی کرنے کے بعد بچوں پہ ہر وقت احسان نہ جتائیں، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے وہ کیا، نہیں۔ مومن کو ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، مومن اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہے، اور یہی چیز اس کو یہ اچھے کام کرواتی رہتی ہے اس سے کہ مجھے اللہ سے بدلہ مل جانا ہے، یہ ضائع تھوڑی گیا ہے۔ جو میں نے اپنے بچے پہ خرچ کیا ہے، جو میں نے اپنے بچے پہ محنت کی ہے، اللہ اس کا قدردان ہے۔ بعض اوقات انسان اس کے قدردان نہیں ہوتے، ہسبینڈ بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، بچے بھی بڑے ہو کے کیا کہتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ سننے کو ملتا ہے کئی دفعہ، انسان اس کو خون کے آنسو ہوتا ہے، میں نے اپنی ساری جوانی گلا دی، اپنی زندگی لگا دی، اور بچہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا۔ تو بعض اوقات ماں ایکسٹرا ڈیوٹی کر رہی ہوتی ہے، گھر بھی سنبھال رہی ہوتی ہے اور باہر کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، پکا بھی رہی ہوتی ہے اور کما بھی رہی ہوتی ہے۔ اب جب دوہری ذمہ داری پڑی تو دوہرا اجر نہیں ملے گا، اللہ سے اچھا گمان رکھے، دوہرا اجر بھی ملے گا۔ لہٰذا اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ خرید کے دیتی ہیں، ان کی کوئی ضرورت، ان کی تعلیم کا ہی بندوبست کر دیتی ہیں، تو تعلیم دینا جو ہے بچوں کو اور اس پہ مال خرچ کرنا جو ہے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بڑے ہو کے کوئی اچھے کام کریں گے، سارا ثواب آپ کو ملتا جائے گا کیونکہ آپ نے ان میں انویسٹ کیا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں کو مہربان ہونا چاہیے، شفیق ہونا چاہیے، اور پھر بچوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہونا چاہیے، فرم ہو، یعنی کہ ان کی ہر بات نہیں مانے لیکن بات نرمی سے کرے، معاملہ نرمی سے کرے، انڈرسٹینڈ کرے ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی گھرانے کے لوگوں سے خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے، یعنی جس گھرانے میں نرمی آ جاتی ہے وہاں خیر ہی خیر آ جاتی ہے۔ باپ اگر بچوں سے بات کرے تو نرمی سے، بیوی سے بات کرے تو پیار سے، بیوی آگے، ماں آگے بچوں سے بات کرے، نوکروں سے بات کرے، اور سب ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوں تو اس گھر کے اندر سے خیر پھوٹنے لگتی، اور جس گھر سے نرمی رخصت ہو جاتی ہے اس گھر سے ہر خیر رخصت ہو جاتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر صبر اور شکر لانا چاہیے۔ صبر کب؟ جب کوئی تکلیف پہنچے، اور شکر کب؟ جب ہمیں کوئی خوشی ملے کہ شکر اللہ کا اس نے دی۔ یہ جو شکر ہے یہ نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے، نعمتیں باقی رہتی ہیں، نعمتوں کو قید کر لیتا ہے اور مزید نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، لَإِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اور صبر کس وقت؟ جب کوئی چیز انسان کو بری لگے، جب کسی چیز سے انسان کو تکلیف پہنچے، چاہے کسی کی بات ہو، چاہے کوئی مالی پریشانی ہو، چاہے کوئی بیماری، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس پر انسان صبر کرتا ہے، اجر ہی اجر، اجر ہی اجر۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی انسان کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی، نمازوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی اور چیزوں میں، صدقہ خیرات میں، اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس آزمائش پہ جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کا درجہ یہاں سے وہاں تک جا پہنچتا ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنہوں نے تکلیفوں پہ صبر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب، ان لمیٹڈ دیا جائے گا، یعنی گن نہیں سکیں گے، اس کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ اور جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہم پہ بھی دنیا میں کوئی مصیبت آتی اور ہم بھی صبر کرتے اور ہمیں بھی یہ ملتا جو ان کو مل رہا ہے، اتنا بڑا اجر۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے معاملے میں عورت کو اس طرح کا صبر شکر کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ تانے نہیں دینے چاہیے بچوں کو۔ یعنی تانے سے مراد کیا ہے؟ تم تو ہو ہی نکمے، تم تو ہو ایسے، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، تم نے کچھ نہیں پڑھ کے دینا، تم نے کچھ نہیں کر کے دینا، ایسا نہ کریں۔ اس لیے کہ بچے جو باتیں روز سنتے ہیں نا، پھر وہ وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حوصلے سے کام لیں اور صبر سے کام لیتے ہوئے آپ ان کی گستاخیوں کو، ان کی جو بات نہیں مانتے، ان چیزوں کو برداشت کرنے والے، سمجھانا نہ چھوڑیں، پاس بٹھائیں، پیار کریں، بات کریں۔ بعض اوقات بچے جب گڑبڑ کرنے لگتے ہیں نا، پھر وہ بات نہیں کرتے ماں باپ، پھر وہ کنارہ کشی کرتے ہیں، آئیں گے دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جائیں، کرتے ہیں ایسے، اور دن کو سو جائیں گے، راتوں کو جاگیں گے، دن کو سو جائیں گے۔ اور اسی طرح کی بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن ایسے موقعوں پر آپ نے ہمت نہیں ہارنی، پیچھا کرتے رہنا ہے، صبر سے کام لے کے ان کا کانفیڈنس گین کروانا ہے، کانفیڈنس بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بچے کی تربیت جو ہوتی ہے نا، وہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب ماں ایک پریگننٹ ہو تو اس کو اپنے اوپر بہت توجہ کرنی چاہیے، اسپرچولی بھی اور فزیکلی بھی، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ کھائیں پیئیں گے تو زیادہ صحت مند ہو، تو رائٹ فوڈ کھائیں۔ پھر اسپرچولی بھی بک ریڈنگ کریں، اچھی ایکٹیویٹی، ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں، ایکٹیو رہیں، گھر کے کام کاج میں لگے رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات یہ جب ڈلیوری کا وقت آتا ہے تو جو عورتیں بہت آرام سے رہ رہی ہوتی ہیں نا، ان کی ڈلیوری مشکل ہو جاتی ہے، اور آج کل تو بس اللہ کی پناہ ہر دوسری عورت کا سی سیکشن ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو خواتین اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں ان کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر آخر تک اگر آپ نمازیں پراپر طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جوڑ باندھ ہر چیز کھل جاتی ہے۔ یعنی آپ پراپر رکوع کرتے ہیں نا جب کھینچ کے، تو جو آپ کی رکوع اس طرح ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کھڑے ہیں نا تو رکوع آپ نے اس طرح کرنا کہ بالکل اسٹریٹ ہو، ایسے نہیں کرنا اور ایسے بھی نہیں کرنا، سیدھا۔ اچھا، جب آپ یہ کرتے ہیں نا تو آپ کے جو موڑے ہیں نا وہ اسٹریچ ہو جاتے ہیں، اور ادھر بھی سرکولیشن پہنچ جاتی ہے، آکسیجن پہنچتی ہے، اور آپ کی کمر جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی تیاری شروع کر دیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سی بچیاں ابھی ماں بنے گی انشاءاللہ، تو اس وقت آپ نے صرف سونے سے کام نہیں لینا، کیونکہ بہت نیند آتی ہے، سب کہتے ہیں پریگنینسی میں نیند آتی ہے، لہٰذا سوتے ہی چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، سوئیں بھی لیکن کھائیں پیئیں بھی، کام کاج بھی کریں، اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ آپ یقین کریں کہ میرا جو چوتھا بچہ تھا وہ سب سے زیادہ آسان تھی اس کی سارا وہ جو ٹرم تھی پریگنینسی کی، کیونکہ اس وقت میں الہدا شروع ہوا تھا، فرسٹ بیچ تھا، اور میں پڑھنے پڑھانے میں اتنی مصروف تھی کہ آخری دن بھی میں نے تیسرے سپارے کے 3 ربع پڑھائے تھے، اور الحمدللہ یعنی مجھے ورنہ کیا ہوتا تھا، ہائے پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے، پتہ نہیں کب ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہائے ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ایک خوف اور ہائے ہائے کرتے وقت گزر جاتا۔ تو جب وہ میں مصروف ہوئی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا وقت کدھر گزرا، اور الحمدللہ اس کے بعد بھی پھر مصروفیت خیر بڑھتی چلی گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریگنینسی میں لیزی بن کے نہ رہیں، سست نہ رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر بچے بھی سستی ہوں گے، یعنی جو آپ کا رجحان ہوگا، جو آپ کریں گے نا، وہی ان کے اوپر اثرات آئیں گے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کریں، اپنی پریگنینسی کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں،
کہ ہائے ہائے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا. بہت چینجز آتے ہیں, سائیکولوجیکل چینجز ہوتی ہیں, انسان کا مزاج فرق ہو جاتا ہے, انسان کے پورے ہارمونل چینجز آتی ہیں نا باڈی کے اندر, ایک اور چیز بننا شروع ہوگی. فیکٹری نے کام کرنا شروع کر دیا تو وہ سارے بدن کے اندر ایک شور تو مچے گا, لیکن اس کو آپ نے بڑے صبر و تحمل اور اچھے کام کرتے ہوئے اس وقت کو گزارنا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اس دوران بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو شیطان سے بچا کے رکھنا. اور خاص طور پر جب بچہ پیدا ہو رہا ہو تو دیکھیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا, انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم, کہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پاس پہنچ جاتا ہے, اس کو رلانے کے لیے, ورغلانے کے لیے, ستانے کے لیے. تو اس وقت میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. بہت سی مائیں سمجھتی ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا, نفاس شروع ہو گیا, آپ ذکر نہیں ہو سکتا. نہیں, بالکل ذکر ہو سکتا ہے. آپ تسبیح پڑھیں, آپ درود شریف پڑھیں, آپ استغفار کریں, آپ دعائیں پڑھیں, آپ صبح شام کے اذکار کریں, آپ قرآن کی تلاوت سنیں. اب تو خیر بہت ہی آسانی ہو گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلا ٹیپ ریکارڈر اس کو خریدا تھا جب میری بچی پیدا ہوئی تھی, پہلی بچی, کیونکہ مجھے یہ فکر تھا کہ اب یہ پیدا ہو رہی ہے تو اب میں تلاوت نہیں کر سکوں گی, تو پھر تو قرآن سے رابطہ نہیں رہے گا, تو کوئی طریقہ ہو. اس وقت آ جا کے ایک لے دے کے کیسٹ ملتی تھی ان کی قاری باسط مصر کے, ان کی سورت رحمان, اور وہ جو ہے وہ قاری باسط کی بس آڈیو ملتی تھی, تو کسی اور کی کوئی آڈیو شاڈیو نہیں ہوتی تھی. تو میں نے وہ کیسٹ 22 روپے میں پتہ نہیں خریدی, اور کیسٹ ریکارڈر خریدا شاید 1000 روپے میں تھا یا کتنا. تو وہ پھر میں وہ لگا لیتی تھی کہ میں جب بچی کو دودھ پلاؤں تو ساتھ ساتھ سنتی رہوں, کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے نا پہلے 2 سال میں اسپنج کی طرح ہوتا ہے. جو آپ اس کو سنائیں, جو آپ اس کو سکھائیں, وہ سیکھتا چلا جاتا ہے. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پیٹ میں بھی بچے کے کان سننا شروع ہو جاتے ہیں, لہٰذا جو باتیں آس پاس ہوتی ہیں وہ ساری سن رہا ہوتا ہے. سمجھتا ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے, لیکن وہ چیز اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ جو یہودی مائیں ہوتی ہیں وہ پریگنینسی کے دوران بڑے بڑے مشکل میتھمیٹکس کے کویسچنز کر رہی ہوتی ہیں, سائنس کی کتابیں پڑھ رہی ہوتی ہیں. انہوں نے جو اپنے بچے کو بنانا ہوتا ہے اس کے متعلق وہ خود پڑھنا شروع کر دیتی, تاکہ جب ہمارا بچہ پیدا ہو تو اس کے اندر یہ نالج لینا مشکل نہ ہو. تو آپ دیکھیں کہ ہم تو غفلت میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں اور اس کی پریپریشن ہی نہیں کرتے. خیر, جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہ کسی نیک انسان سے اس کی تحنیک کروانی چاہیے. جو پہلی غذا اس کے اندر جاتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا نام رکھنا چاہیے, عقیقہ کرنا چاہیے, اور پھر اس کو اپنا دودھ پلانا چاہیے. بہت سی مائیں اس وقت جاب کی وجہ سے یا کاموں کی وجہ سے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتے. ایک بات یاد رکھیے کہ جب زندگی میں اولاد اور کام کے بیچ میں آپ کو ایک آپشن ملے کہ ایک کام کر لیں, یا بچے پال لیں یا جاب کر لیں, تو آپ اس وقت بچوں کو اہمیت دیں, کیونکہ یہ ان کا ٹائم ہے. یعنی ان کو آپ وقت دیں, ان کو اپنے ساتھ رکھیں, کیونکہ ان کے سیکھنے کی عمر نکل جائے گی آپ سے, جو آپ نے سکھانا ہے. باقی تو وہ ساری زندگی سیکھتا ہے انسان. بہرحال اپنا دودھ پلائیں. جو بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کی امیونٹی بہت بہترین ہوتی, اور اس کا میں نے اپنے بچوں میں بھی تجربہ کیا ہے. میں نے اپنے بیٹے کو پورے 2 سال دودھ پلایا تھا جیسے قرآن میں آتا ہے, اور الحمدللہ وہ کم بیمار ہوتا ہے, اور اگر ہوتا بھی تو جلدی ریکور کر جاتا ہے. تو یہ میں نے اس وقت بھی کہیں پڑھا سنا تھا کہ بچے کو ماں کے دودھ کی وجہ سے اس کے اندر امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, پھر وہ بہت سی چیزوں کو فائٹ کر لیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دودھ پلاتے ہیں اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں, اس کو محبت دیتے ہیں, تو اس کے اندر اس محبت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے, ایک بانڈنگ ہوتی ہے, اور پھر اس کی جب جذباتی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو وہ پھر واپس آپ کو بھی محبت دینے والا ہوتا ہے, یعنی بڑے ہو کر. آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جن کو حضرت ابراہیم چھوڑ آئے تھے مکہ میں, وہ کیا کرتی تھی, اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی اور پھر پانی کی تلاش میں نکلتی تھی. پھر ان کا دودھ بھی آنا بند ہو گیا, پانی نہیں تھا, اور پھر دوڑ رہی تھی, ڈھونڈ رہی تھی, تو اللہ نے زمزم دے دیا, جو الحمدللہ آج ہم سب شوق سے پیتے پلاتے ہیں. جہاں دودھ پلانے کی فضیلت ہے وہاں دودھ نہ پلانے پہ وعید بھی ہے, کیونکہ ایسی عورتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے اور انہیں ایک پہاڑ پہ چڑھا کے لے گئے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا, لیکن وہ کسی طرح انہیں کہا ہم آسان کریں گے, آپ چڑھیں. کہتے ہیں کہ جب وہ پہاڑ پہ پہنچے, یہ خواب تھا آپ کا, تو پہاڑ کے پیچھے سے چوٹی سے بڑی سخت قسم کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ ان عورتوں کی چیخو پکار ہے
جن کے پستان یعنی جن کے بریسٹ سانپ نوچ رہے ہیں. پوچھا گیا یہ کیوں؟ بتایا گیا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی. بیماری ہے کوئی بات نہیں، مجبوری ہے، دودھ آ نہیں رہا کوئی بات نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ہمارا فگر خراب ہو جائے گا یا یہ کہ ہم نہیں پلانا چاہتے، نہیں، یہ بچے کا حق ہے، آپ نے اس کا حق ہی نہیں دیا. اب جو بچے بڑے ہو گئے، وقت گزر گیا، تو انسان کے پاس زندگی ہے، توبہ استغفار کر لے کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا، مجھ سے غلطی ہوئی، تو مجھے معاف کر دے. پھر اسی طرح یہ کہ ان کے کھانے کی فکر ہو اور ان کے خوراک کی فکر ہو، اور پھر یہ کہ ان کی ذمہ داریاں اپنے سر جو لی جاتی ہیں ان پہ خرچ کرنے کی، ان کی صحت کی طرف سے فکر، اور پھر یہ کہ ان پر اگر بیمار ہو جائیں تو دوا کے ساتھ دعا بھی کرنا، دم وغیرہ کرنا، رقیہ پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین پر خود رقیہ پڑھتے تھے. چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیں، اگر کچھ بھی آدمی سورت فاتحہ سب کو آتی، بچہ بیمار ہو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سورت فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں، دم کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کیونکہ قرآن مجید میں سورت فاتحہ کو الشفا کا نام بھی دیا گیا ہے. اپنے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے سر سے لے کے ہاتھ، بازو، جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے آگے پیچھے، اپنے اوپر خود دم کر دیا کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو سب سے پہلی چیز اللہ کی محبت دینی چاہیے، لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے، اللہ کا بندہ بنانا چاہیے. یہ ہم مسلمان ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑ دیں. جب بچوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے گا نا، تو پھر ان کی زندگی آگے آسان ہو جائے گی. وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو تھامیں گے، اللہ کا سہارا لیں گے تو بہت سی مشکلات سے نکلتے جائیں گے. لیکن اگر ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں تو بہت سے چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتانے چاہیے، سیرت کے سبق سکھانے چاہیے، دین کی باتیں اور سکھانی چاہیے، اچھی کہانیاں پڑھنی چاہیے. پھر ان کے ساتھ ان کو اچھے اچھے اسلام کے جو احکامات ہیں وہ سکھانے چاہیے، نماز سکھانی چاہیے، اور چھوٹی عمر میں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں نماز کے لیے. قرآن پڑھنے لگے تو پاس بٹھا لیں. پھر اسی طرح جب چھوٹے ہوتے وہ کہتے ہیں نا ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے تو رکھنے دیں. انہیں کہ چلو ٹھیک ہے آدھے دن کا رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کو منع نہیں کریں. نیکی کے ہر کام ان کو شریک کریں، بس صدقہ دینا، غریبوں کو کچھ بانٹنا آپ ان کے ذریعے کروائیں تاکہ ان کے ہاتھ سے جائے، ان کو بھی فائدہ پہنچے اور ان کو دینا آئے. پھر اسی طرح نمازوں میں جیسے باپ ہے تو مسجد میں لے کر جائیں. پھر اسی طرح بچوں میں اچھی تمیز پیدا کی جائے، ان کی وقتاً فوقتاً اصلاح کی جائے. کچھ مائیں ہوتی ہیں بچوں کو بس چھوڑ دیتی، جو مرضی کرے، چلو بھئی اپنے گھر تو آپ نے چھوڑا کہ ساری دیواریں پینسلوں سے لکیریں مار مار کے انہوں نے خراب کی ہوئی ہیں، لیکن وہ اس وقت بھی نہیں روکتی جب وہ کسی مسجد جاتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں کہ بھی ان کی چیزوں کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. وہ ادھر بھی وہ تمیز بھی نہیں سکھاتی، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں شتر بیش مہار ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ پھر تنگ ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے رشتے دار ہمیں ملنے کو پسند نہیں کرتے، ہمیں اپنے گھر نہیں آنے دیتے. بھئی آپ یہ بھی سوچو آپ نے ان کے گھر لاسٹ ٹائم جا کے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پناہ مانگی ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم تو یہ ہمارے گھر ہی نہ آئے. یعنی ہم دوسرے کا قصور فوراً بتاتے ہیں، اپنا نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا. پھر اسی طرح بچوں کو جب کسی چیز سے روکے نا اس کی وجہ بتایا کریں کہ بیٹا میں کیوں روک رہی ہوں تمہیں. اس روکنے کے نقصان آپ کو خود پتہ ہونے چاہیے. مثلاً بچہ بار بار ہیٹر کی طرف جا رہا ہے، اس میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، بجلی سے کھیل رہا ہے، تو اس کو بتائیں کہ یہ ہاٹ ہے، آگ سے جل جاتا ہے، پھر زخم ہو جاتا ہے، پھر دردی ہوتی ہے. جتنا جو ایج ہے اس کے مطابق اس کو ایکسپلین کریں. پھر آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے نا تھوڑا سا خود پاس لا کے دکھائیں، جلائیں نہیں لیکن قریب کریں. پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں گرم ہے، پھر وہ کیا کرے گا، خود ہی پیچھے ہٹے گا.